الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب افضل الناس مؤمن مجاہد بنفسه وماله في سبيل اللہ. لوگوں میں سب سے افضل مومن وہ مجاہد ہے جو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت پر رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو، اور وہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور عمدہ قسم کے گھروں میں داخل کرے گا، ہمیشگی والے باغات میں. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. تجارت دو طرح کی ہے. ایک تجارت وہ جسے ہم صرف تجارت سمجھتے ہیں، وہ دنیا کی تجارت ہے، جس کی خاطر ہم نمازیں بھی چھوڑتے ہیں، جس کی خاطر شریعت کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا. اور ایک تجارت وہ ہے کہ جو بڑی نفع مند تجارت ہے، وہ تجارت اللہ کے ساتھ ہے. تو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اپنے رسول کی اطاعت کو بھی تجارت قرار دیا. تم یہ مت سمجھو کہ جو تم نماز پڑھنے آتے ہو کہ تم نے تجارت کو وقت کم کر دیا، بلکہ تم ایک چھوٹی تجارت سے بڑی تجارت کی طرف منتقل ہوئے ہو. یہ بھی تجارت ہے، اس کے بھی نفع نقصان کو دیکھنا چاہیے. کاروباری لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کا لکھتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ مارکیٹ سے لانی ہے، یہ چیز فلاں بندے کو اتنی ادھار گئی ہے، اسے وصول کرنے ہیں. اور ایک مہینے بعد، ہفتے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد دکان کا حساب کیا، کیا بچا، کیا کھایا، کتنا مال موجود ہے. دنیا کے لیے کتنا وقت ہے، کتنی محنت ہے. لیکن جو اللہ سے تجارت ہے، کیا اس کا بھی کچھ ہم نے حساب کتاب رکھا ہے؟ کون سا عمل ختم ہو رہا ہے، کس کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر ایمان کمزور پڑ رہا ہے، اور کہاں پر حساب کتاب کیا بیٹھ کر پیچھے کا کہ اب تک کیا کر رہے ہیں، آئندہ کا پلان کیا ہے. ہر آنے والے سیزن میں کاروباری طور پر پہلے سے بہتری چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں. تو کیا دین کے لیے ہم نے اس تجارت کے لیے کتنی محنت کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے کیا انویسٹمنٹ ہے؟ تو یہ بہت بڑی تجارت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاتا ہوں کہ جو تمہیں کتنے فائدے دے گی. ایک تمہارے گناہوں کو مٹائے گی، ایک تمہیں جنت میں داخل کرے گی، اور وہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ تم 3 کام کرو: اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ. خود کما کے جہاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے، اپنے گھر سے سب کچھ لے کر جا کر جہاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، بندہ کسی کے مال سے بھی جہاد کرتا ہے، لیکن اپنی کمائی سے پیسے لے کر جانا، اس سے گن خریدنا، اس سے گولیاں خریدنا، اپنا خرچہ اپنے پیسوں سے کرنا، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس میں اجر ہی کچھ اور ہے.
تو تم جاؤ اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ کس سے بہتر ہے؟ تمہاری اس تجارت سے کہ جس کو تم تجارت سمجھتے ہو، کیونکہ اس میں سارا نفع آخرت کا، اس میں سارا نفع دنیا کا، وہ ختم ہونے والا، یہ نہ ختم ہونے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس میں ایک بہت بڑی تجارت کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس تجارت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہمیں خبر دی شعیب بن زہری سے، وہ کہتے مجھے بیان کیا عطا بن یزید اللیثی نے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں بیان کیا کہ کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس افضل، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ قالوا ثم من، انہوں نے کہا پھر کون افضل ہے اس کے بعد؟ قال مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے، پہاڑیوں میں سے کسی ایک پہاڑی میں چلا جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل مؤمن کس کو قرار دیا؟ جو جہاد کرتا ہے۔ اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، خالی جہاد کرنا اور باقی دین کے معاملات کو چھوڑ دینا یہ افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مؤمن، مومنوں میں سے افضل، اور مومن وہ ہوتا ہے جو شریعت کے اور ایمان کے باقی سارے تقاضوں کو پورا کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بندہ جہاد کا نام لے اور باقی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کچھ خیال نہ ہو تو وہ افضل ہو گیا، نہیں، ایمان کے، شریعت کے باقی تقاضوں کو پورا کرتا ہو، اس کے بعد جہاد بھی کرتا ہو اپنے مال اور اپنے جان کے ساتھ، یہ سب سے افضل مومن ہے۔ آپ نے اس کو سب سے افضل مومن قرار دیا۔ اور پھر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کسی پہاڑی پر، کسی گھاٹی پر، کسی وادی میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اذیت نہیں دیتا، یہ بندہ مجاہد کے بعد، مومن ہو کر سب سے کامیاب مجاہد کے بعد اگر کوئی بندہ ہے تو وہ یہ شخص ہے۔ کیونکہ انسان جب معاشرے کے اندر رہتا ہے تو یقیناً کسی کی غیبت، کسی کی چغلی اور کسی کی دل آزاری اور کسی کو جو ہے وہ سخت زبان سے اذیت پہنچانا، لڑائی جھگڑا، کبھی کسی کی بات برداشت نہ ہوئی تو اس سے انتقام میں زیادتی ہو گئی، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کچھ نہ کچھ کمی حقوق العباد میں کر جاتا ہے۔ تو جو شخص چلا ہی ایسی جگہ پہ جائے کہ جہاں پر اس کے ساتھ کسی کا ٹاکرا ہی نہ ہو، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے، نماز پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے اور تقوی کی زندگی گزارے، تو یہ بندہ مجاہد کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اب ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا، راستے کے اندر ایک ایسا گھاٹی، ایسا مقام آیا کہ جہاں پر میٹھا پانی بھی تھا، چشمہ بھی تھا اور ویران جگہ تھی۔ وہ جگہ ایک صحابی کو بڑی پسند آئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں یہاں پر آ کر زندگی گزار دوں، یہاں پر پانی بھی ہے، یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں سکون کی زندگی گزاروں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بہت افضل ہے۔ آپ نے اس کو اجازت نہیں دی۔ لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہتر مومن وہ ہے کہ جو اپنی بکریاں وغیرہ لے کر کسی پہاڑی پر چلا جاتا ہے اور لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہاں پر ڈر کر اللہ کے خوف کی زندگی گزارتا ہے، یہ بہترین مومن ہے۔ اہل علم نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حکم
لوگوں کو چھوڑ کے علیحدگی اختیار کرنے والا معاملہ، یہ حالات شخصیات کے اعتبار سے ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں برداشت نہیں ہوتی اور وہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، کسی کو واعظ و نصیحت بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جو واعظ و نصیحت اور دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے اور ان میں برداشت نہیں ہے، کوئی ان کو تھوڑی سی بات کہے تو ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ کسی پر پھر زیادتی کر جاتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، ایسے بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی جگہوں پر چلا جائے، کیونکہ دعوت تو اس سے کسی کو دینی نہیں، ایسا وہ اس میں صلاحیت اور اس کی سوچ نہیں ہے، تو کم از کم وہ اپنے شر سے تو لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور ایک وہ بندہ ہے کہ جو بندہ داعی ہے، دعوت دیتا ہے، کسی نہ کسی طبقے پر، اپنی دکان کے ملازموں کو، گلی محلے کے لوگوں کو کبھی نہ کبھی دعوت دیتا ہے، اور وہ لوگوں کی تکلیفیں برداشت بھی کر جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لم یخالط الناس ولم یصبر علی اذاہم۔ وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس مومن سے جو نہ مل جل کے رہتا ہے اور نہ تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے۔ مسلمان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر جو بندہ کر سکتا ہے، اور جو بندہ کسی نہ کسی موقع پر اسلام کو کسی نہ کسی طرح فائدہ معاشرے کو پہنچاتا ہے، اسے خلوت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک وقت آئے گا کہ جب خلوت اختیار کرنا بہتر ہوگی ہر ایک کے لیے۔ وہ وقت وہ ہے کہ جب واعظ و نصیحت بالکل اثر نہ کرے اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں کہ اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے، اس قدر فتنے بڑھ جائیں کہ آپ دین پر، آپ کو سمجھ آئے کہ یہاں پر رہ کر تو میں نہ دین بچا سکتا ہوں نہ اپنی اہل کو بچا سکتا ہوں، میرے بچے بھی برباد ہوں گے، میرا اپنا ایمان بھی جائے گا، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ آپ ایسی جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر جانا کہاں ہے؟ یہاں پر پہاڑی ذکر کرنے کا مراد یہ نہیں کہ پہاڑوں پہ ہی جانا، مقصد ایسی جگہ پہ چلے جاؤ، کوئی میدانی علاقہ ہی کیوں نہ ہو، کہ جہاں پر لوگوں سے آپ کا میل جول نہ رہے، یہ مراد ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے یہی ذکر کیا۔ تو خلاصہ اس بات کا یہ نکلا کہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی پہاڑی پہ جا کے رہے، بلکہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی بندے کو محسوس ہو کہ بھئی میں اپنے اس معاشرے میں رہ کر اپنا ہی نقصان کر لوں گا لوگوں کے حقوق میں زیادتی کر کے، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس معاشرے میں رہ کر میرا ایمان محفوظ نہیں ہے، تو اس کے لیے ٹھیک ہے وہ جگہ چھوڑ دے، باقی عام طور پر مل جل کے رہنا یہ بہتر ہے۔ تو یہاں پر جہاد کے بعد اگر کوئی سب سے افضل چیز آپ نے ذکر کی ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، اپنے شر سے محفوظ رکھنا۔ شر یہی ہوتا ہے کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، اور کسی کو زبان سے طعنہ، اور کسی کے بارے میں بدگمانی، اور کسی پر تہمت، اور اسی طرح کسی کے بارے میں حسد اور کینہ، یہ سب جو معاملات ہیں یہ شر ہیں۔ تو جہاد کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان معاشرے میں ایک بے ضرر انسان کی زندگی گزارے، کہ کسی کو اس سے ضرر نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی ہی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاد کی بھی توفیق عطا فرمائے جو اس طریقے سے جو اس کا طریقہ ہے، مسنون طریقہ، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ ہمارے شر سے، ہر طرح کی تکلیف اور اذیت سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2786۔